جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे बहुत सारे मौज़ूआत हो सकते हैं, मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा मौज़ू है वो ज़ाहिर है कि यही है कि तौसीक़ के बारे में जो इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद से भौंचाल आया है और वो भौंचाल जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा फ़िलहाल। लेकिन जो दूसरी तरफ है इस भौंचाल की, वो अभी तक खामोश है। वो दूसरी तरफ जो जिसने वज़ीर आज़म लगाना है, यानी कि जिसने कि आर्मी चीफ़ लगाना है, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और वो इस बात का फ़ैसला करेंगे और इसका सवाबदीदी इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब के पास ज़ाहिर नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब के पास है। और इस बारे में बहुत सारी जो गुफ्तगू है वो मेरा ख़्याल है कि पसे पर्दा वो गुफ्तगू हो रही है। ऐसा कब तक होगा, इसकी ये सूरत सामने कब आएगी? हुकूमती ज़राए ये बताते नज़र आ रहे हैं कि ये नवंबर के दूसरे हफ्ते तक इसको फ़ाइनल किया जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो बिल्कुल नहीं है। हुकूमत फ़र्म है। क्यों फ़र्म है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मतलब हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास इख्तियार है कि हमने किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना, तौसीक़ करनी है, तौसीक़ करनी है, क्या करना है, ये उनके पास इख्तियार है और इसके ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है वज़ीर आज़म का कि वो किसको लगाएंगे और किसको नहीं लगाएंगे। हमारी मालूमात ये हैं कि इसके ऊपर मुशावरत का आगाज़ भी हुआ है और अभी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स के बाद जो है वो ज़्यादा मुशावरत का आगाज़ हुआ है। फ़ैसला जो है वो अब कब होता है इसका ज़ाहिर है कि अभी कहना क़ाबिल अज़ वक्त है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक डेलिबरेटली जो यानी चाहते हुए जिस बहस का आगाज़ किया है उसको अब किसी न किसी अंजाम तक ज़रूर पहुँचना है, वरना एक क्योस है जो कि रहेगा और क्योस जो है बढ़ता चला जाएगा। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत जो है उसकी वो क्या सोच रही है, किस तरफ सोच रही है, और ख़ास करके इमरान खान साहब ने इतनी जल्दी में जो बयानात दिए तो इसके पीछे क्या रीज़न जो है वो हो सकती है। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम ख़बर जो है वो अब नज़र के सामने से गुज़र रही है और वो ये है कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसमें तौसीक़ की बात भी जो है वो की जा रही है, यानी इंतखाबात जो है वो 2025 में किए जाएँ। और इसके ऊपर भी हुकूमत के अंदर एक गौर व फ़िक्र जो है वो शुरू हो चुका है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। और फिर पंजाब में तब्दीली के हवाले से बड़ी कंक्रीट किस्म की जो ख़बरें हैं वो मौसूल हो रही हैं। इमरान खान साहब ने आज फिर ये कह दिया है कि दीवार के साथ ना लगाया जाए और वो चाहें तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। क्या इमरान खान साहब वाकई सच कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कॉल दे दी तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी? क्या ऐसा मुमकिन है? इसको हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आर्मी चीफ़ की जो तौसीक़ का मामला है, देखिए इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, ये बयान क्यों दिया? इमरान खान साहब ने एक बहुत सोचे समझे तरीके के साथ और सोचे समझे मंसूबे के तहत ये बयान जो है वो दिया था। इमरान खान साहब ने इस बयान के बाद एक तरह से शायद अगर हुकूमत सोच रही थी तौसीक़ का तो उसको कुछ दिन पहले भी हमने कहा था कि एक जवाज़ भी फ़राहम कर दिया है, आशीर्वाद भी दे दी है। और अगर आप देखें फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट को तो उस स्टेटमेंट के अंदर और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट में एक मुमासलत है। इमरान खान साहब ने कहा था कि लीगल प्रोविज़न हम निकाल सकते हैं कि किस तरह से आप नया वज़ीर आज़म, नया चीफ़ लगाएगा, तब तक क्या होना है, उसके लिए लीगल प्रोविज़न। फिर वो कहते हैं कि मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की और मैंने तौसीक़ के बारे में किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट जो नहीं दिया। आधी जो तहरीक इंसाफ है वो ये कह रही है कि दिया है, यानी फवाद चौधरी साहब और उनके बहुत सारे दोस्त जो साथी जो हैं वो कह रहे हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। और दूसरी तरफ आधी जो है जिसको शीरी मज़ारी साहिबा लीड कर रही हैं, और मेरा ख्याल है कि ये एक जानबूझ के तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो एक ग्रुप्स पैदा किए गए हैं किसी भी तरीके से किसी चीज़ को डोमिनेट करने के लिए। और ये बयान भी आधा जो है पका पकाया थोड़ा बहुत मुख्तलिफ करके देने की कोशिश की गई ताकि कल को इस बयान से वापस मुड़ा जा सके। सो जो फवाद चौधरी साहब ने इंटरप्रिटेशन दी है वो बिल्कुल हकीकत के करीब तर है। फवाद चौधरी साहब ने ये फरमाया है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन में जो कि उनका जो तरमीम हुई थी 1952 के आर्मी एक्ट के अंदर, उसमें लिखा गया था कि 64 साल की उम्र तक जो है वो रिटायरमेंट होगी। सो आर्मी चीफ़ जो है वो उनके 64 साल के होने में 1 साल 11 महीने और कुछ दिन बनते हैं और वो एक उम्र की जो है उसके मामले के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म उनका कहना था कि देखना ये है कि ये तसलसल होगा, यानी कंटिन्यू करेंगे, या फिर ये है कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो नया चीफ़ लगाना पड़ेगा। ये एक इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो इसके अंदर जो है प्रोविज़न वो मौजूद है और वो बात दुरुस्त भी कर रहे हैं।
لیکن حکومت کیا سوچ رہی، کیا حکومت جو ہے وہ توسیع کرنا چاہتی ہے، یا حکومت جو ہے وہ توسیع کی بجائے نیا چیف لگانا چاہتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اب حکومت میں پہلے نہیں مگر اب مشاورت اور اس کے اندر اتحادیوں کے اندر بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب وہ ایسا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ یہ تاثر بھی نہ جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کہنے پہ عمل ہو رہا ہے، اور یہ تاثر بھی نہ جائے کہ چیزوں کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس پہ ادارہ بھی اب جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اب کس طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے۔ کل عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ ان سوئنگ یاکر، تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی یاکر کی بات کر رہے تھے، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ جو گورنمنٹ ہے نو جماعتوں کی، اس کے پاس کوئی سلوشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور آج بلکہ ہم نے انٹرویو کیا ہے چلے گا خواجہ صاحب کا، جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے اور ہم ہی فیصلہ کریں گے، ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے کسی سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہو جائے گا، اور ہماری اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ جا رہے ہیں UN، وہ رستے میں رکیں گے UK میں، لنڈن میں رکیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ واپسی پہ بھی رکیں گے، اور ان معاملات کے اوپر وہ نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو توسیع کی بات ہے، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کچھ دن پہلے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایکسٹینشن دینے والی پارلیمنٹ موجود ہے تو ایکسٹینشن پارلیمنٹ کو کیوں نہیں مل سکتی، اور ان کی اس بات کے پیچھے جو ہے وہ ایک پوری ایک تھاٹ پروسیس ہے، یعنی کہ یہ بات اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ شاید عمران خان صاحب بھی بن رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جتنا کہہ رہے ہیں غیر معمولی حالات ہیں، اور وہ بتا چکے ہیں کہ کیوں ہے۔ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کے اندر کے جو معاملات ہیں، وہ عمران خان صاحب ایک سے کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی حالات ہیں اور ایکسٹراڈنری حالات ہیں، جو کہ انہوں نے ابھی توسیع کے معاملے کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے انٹرویو میں کہے۔ تو اب ان غیر معمولی حالات کو جو ہے وہ ایک بنیاد بنایا جا سکتا ہے، اور یہ بنیاد بن سکتے ہیں یہ بیانات کے خود عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات تو درست نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کسی قسم کی اور تبدیلی نہیں بلکہ کنٹینیوٹی کا متحمل ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ ہے جو اس وقت حکمران سیاسی اتحاد ہے اس کے بیچ میں، کہ اگر واقعی جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ڈالر پرواز کرتا چلا جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت بیٹھ رہی ہے، ایک قحط کے سے آثار ہیں، گندم کی کمی، چاول کی کمی، اور بہت سارے معاملات ہیں، ابھی بھی پاکستان کے اوپر دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر بات چیت جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، لیکن آئینی طریقے سے معاملات کو دیکھا جائے گا، اور اگر ضرورت محسوس کی گئی تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جا سکتا ہے۔ براہ بات عمران خان صاحب کی رہی بات کہ وہ کیا کریں گے۔ عمران خان صاحب کو ایک تو بہت سارے کیسز کا سامنا ہے، اور آج آپ نے سنا جاوید لطیف صاحب نے فرما دیا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو عوام سڑکوں پہ ہوں گے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ کیے، اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ آگے جا کے شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس دوران جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کال دینی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب بہت ہو گیا، مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، آج انہوں نے کہا، تو کیا وہ کال دے سکتے ہیں؟ کیا ان کی کال کامیاب ہو سکتی ہے؟ جو پچھلا اگر ہم لانگ مارچ دیکھیں اور ہم اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ وہ وقت تھا جب کہ امریکی سازش اور بیانیہ جو تھا وہ عروج پہ تھا، اور وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے اس کے اوپر خان صاحب جو ہیں وہ بہت پاپولر، ان کا نیریٹو تھا۔ پاپولر وہ اس وقت بھی ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے لوگوں کے اندر غم اور غصہ کہ ان کی حکومت جو ہے وہ برطرف ہوئی ہے، PTI کی حکومت، PTI کا ووٹر سپورٹر جو تھا وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، جلسوں میں آ رہا تھا وغیرہ وغیرہ، تو ایک انوائرمنٹ بنا ہوا تھا۔ اس انوائرمنٹ کے اندر انہوں نے لانگ مارچ کیا، اس انوائرمنٹ کے اندر خیبر پختونخوا سے وہ چلے، اس انوائرمنٹ کے اندر ان کے ساتھ کتنے لوگ آئے وہ سب نے دیکھے، اور بہت زیادہ وہ کراؤڈ نہیں تھا بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ 12 سے 15 ہزار لوگ تھے جو کہ خیبر پختونخوا سے عمران خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ رات کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی کال دی، سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی، اس کے باوجود وہ صبح سویرے یہاں پہنچے اور اسلام آباد میں انہوں نے خطاب کیا اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا۔
ایک ان کو فیس سیونگ چاہیے تھی اور پس پردہ بہت سارے معاملات بھی ہوئے جس میں کہ ان کو فیس سیونگ پرووائڈ بھی کی گئی، یہ ہماری اطلاعات ہیں۔ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے دوبارہ سے؟ پنجاب کی صورتحال اگر دیکھیں، جو انہوں نے کہا بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے، وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں، وہ IMF کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگلے سال پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑیں گے اگر یہی صورتحال رہی۔ وہ یہ بتاتے نہیں ہیں، وہ بھول جاتے بتانا کہ 3.5 سال کی جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے، کیونکہ IMF کی جو پوری رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3.5 سال کی جو پرفارمنس تھی PTI سرکار کی، اس کی وجہ سے حالات یہاں پہ پہنچے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت معیشت بری سے بری ترین ہوتی چلی گئی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے یہ حکومت جو ہے وہ واقعی ناک کی لکیریں نکال رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنے 3.5 سال جو ہے وہ اس کے اندر سے مائنس کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ عوام پہنچے اور وہ آتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کے وہ دھرنا دیتے ہیں، تو اہم سوال یہ ہوگا کہ اس وقت تک کیا پنجاب کے اندر اور کیا پرویز الہی صاحب ان کی بات مان لیں گے اور لوگوں کو یہاں لائیں گے، لانے دیں گے؟ اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ کیا صورتحال ہوگی، ان کا دھرنا ہوگا، ان کا لانگ مارچ ہوگا۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی تو بھی صورتحال 14 میں ان کے خلاف ہوئی، اس وقت اگر ہوا تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت ان کو روکے گی اور ہر طرح سے روکے گی اور ان کو یہاں نہیں آنے دیا جائے گا، اسلام آباد کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا، پہلے کی طرح کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ اور عمران خان صاحب لیکن ضرور چاہیں گے کہ اگر وہ یہاں نہیں بھی پہنچتے تو ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے کہ سری لنکا جیسے صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور یہ خواہش عمران خان صاحب کے دل میں بار بار جنم لے رہی ہے کہ سری لنکا پاکستان بن جائے، سری لنکا جیسی صورتحال ہو جائے، سری لنکا۔ تو یہ تو 2014 میں بھی یہی پلان تھا، جب پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گئے، جب آپ نے PTV سیکریٹریٹ پاکستان ٹیلی ویژن کی دیواروں کو پھلانگا تھا، اور یہ ٹیلی فون کال تو ابھی بھی موجود ہے عمران خان صاحب کی۔ تو یہ ان کی خواہش کیوں ہے کہ پاکستان سری لنکا جو ہے وہ بن جائے، جبکہ وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ چاہتے ہیں انتخابات، تو اس کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیا ان کا یہ جو دباؤ ہے یہ کارگر ہوگا، یہ کام آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جو ایک تاریخ ہے نومبر کی 29 اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھتی چلے جائیں گی، یہ نومبر کی جادوئی تاریخ جو ہے جب یہ گزر جائے گی تو میرا خیال ہے کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے ہم سب لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے نومبر کی اس 29 تاریخ کا، جس میں ریٹائرمنٹ ہوگی یا توسیع ہوگی یا نیا چیف آئے گا یا تسلسل ہوگا، اس کو جو بھی نام دیں۔ تب تک حالات اللہ کرے کہ سب قابو میں رہیں اور اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، تبصرے تجزیوں کے ساتھ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اللہ نے کے بعد۔